نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا تھا صحابہ اکرام سے کہ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ سکو؟ جس حدیث کو استعمال کر کے مرزا جیلمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام تو ایک تہائی قرآن بھی پڑھنے سے عاجز تھے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھیے، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے یہ پوچھا، اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم میں سے ہر بندہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10 پارے پڑھ کے سوئے؟ تو صحابہ اکرام پہ یہ بات مشقت والی گزری، شق ذالک علیہم، ان پر یہ بات بڑی گزری بھاری کہ اگر یہ ہم پر لازم ہو جائے تو یہ ہمارے لیے مشکل پیش آئے گی کہ ہم روزانہ ہر رات ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھیں۔ تو انہوں نے عرض کی اینا یطیق ذالک یا رسول اللہ، حضور یہ ہم کیسے طاقت رکھیں کہ ہم روزانہ ہر رات کو قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سوئیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب اس سے یہ رزلٹ مرزا نے نکالا کہ صحابہ کرام تو تیسرا حصہ قرآن یعنی ایک تہائی قرآن بھی جو ہے وہ ایک رات میں پڑھنے سے عاجز تھے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے 2 حدیثیں اور آپ سن لیں، ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں 6852 نمبر حدیث ہے، خود نکال لیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بعین ہی اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، اے صحابہ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم ہر دن 1000 نیکی کماؤ؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یکسب احدنا الف حسنہ، ہم میں سے ہر شخص جو ہے یا ہم میں سے کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکی کمائے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم روزانہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا کرو، تو ایک دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 1000 خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک اور سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 1427 نمبر اور سنن ابی داؤد میں 1006 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جایا کرو؟ یعنی حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ جب فرض نماز پڑھ چکو تو نفل پڑھنے کے لیے تم آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جایا کرو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کم از کم تم اتنا ضرور کر لیا کرو کہ روزانہ 1 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیا کرو، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کم از کم جو نا وہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح روزانہ بیان کر دیا کرو۔ 100 مرتبہ تسبیح کرو گے تو تمہیں 1000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جس میں یہ فرمایا کہ اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، اس میں ترغیب دی ہے کہ تم کم از کم قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص جو ہے وہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام 10 پارے روزانہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا وہ عاجز سے اس بات سے۔ میں نے ابھی صحیح بخاری کی 5052 نمبر حدیث بتائی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل قرآن مجید ہر رات پڑھا کرتے تھے، یختم القرآن، مکمل قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو بحمد تعالیٰ ان احادیث طیبات کی یہ مکمل وضاحت ہے، جس کو مرزا جیلمی چھوڑ جاتا ہے اور صرف اپنے مقصد کی بات لے کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔